بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الشمس والشمس وضحاہا۔ سورۃ شمس جو ہے گی اس میں اللہ تعالیٰ نے 8 چیزوں پہ پہلے قسم کھائی ہے گی اور اس کے بعد جواب قسم آتا ہے گا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے قسم ہے سورج کی، والشمسی واو جو ہے قسمیہ آ رہے گا، قسم ہے سورج کی، وضحاہا اور اس کی دھوپ کی۔ ضحا جو ہے نا وہ دھوپ کا جو سورج جو ہوتا ہے گا اس کی ابتدائی روشنی جب ظاہر ہو جاتی ہے گی اور صبح کا ٹائم ہوتا ہے، چاش کا وقت اس کو کہتے ہیں، صلاۃ الضحیٰ بھی سنا ہوگا آپ نے۔ تو سورج بھی اور دھوپ بھی دونوں کو اللہ تعالیٰ گواہ بنا رہے ہیں گے۔ والقمر اذا تلاہا، اور قسم ہے چاند کی جب کہ وہ اس کے پیچھے آتا ہے، یعنی چاند جو ہوتا ہے وہ کس کے پیچھے آتا ہے گا؟ سورج کے پیچھے آتا ہے۔ تلاہا جو ہے نا سورج کی طرف اشارہ جا رہا ہے، سورج کے پیچھے چاند آتا ہے۔ تلا جو ہے نا تلوا یتلو سے ہے، جیسے تلاوت کہتے ہیں نا، تلاوت میں کیا ہوتا ہے پیچھے پیچھے انسان پڑھتا رہتا ہے اور پیچھے پیچھے معنی اس کے آتا رہتا ہے گا، تو وہی چیز ہے کہ سورج کے پیچھے چاند آتا ہے گا۔ کائنات کی دراصل نشانیوں میں غور کرنے سے خالق کی پہچان ہوتی ہے کہ آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی نمرود کے دربار میں کیا کہا تھا؟ سورج جو ہے وہ قدرت کی نشانیوں میں سے ہے نا، تو ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا تھا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو تم اسے مغرب سے نکال دو۔ سورہ یاسین میں بھی آتا ہے کہ رات نشانی ہے، دن ہم نے بنایا ہے گا تو اندھیرا دن آتا ہے جاتا ہے گا تو پھر اندھیرا ہو جاتا ہے گا۔ یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی خالق کی پہچان کراتی ہیں کہ کون ہستی ہے جو ان سب کو کنٹرول کیے ہوئے ہے گا، کس طرح سے رات آتی ہے گی اور سورج چلا جاتا ہے گا۔ پھر آ رہا ہے والنہار اذا جلاہا، اور قسم ہے دن کی جب وہ اس کو روشن کر دے، یعنی سورج اس کو روشن کر دیتا ہے گا، یعنی سورج کیا کرتا ہے دن آ جاتا ہے گا اور سورج اس کو روشن کر دیتا ہے گا۔ واللیل اذا یغشاہا، اور قسم ہے رات کی جب وہ اس کو ڈھانپ لیتی ہے۔ رات آتی ہے تو کیا ہوتا ہے سورج کو ڈھانپ لیتی ہے رات۔ اصل میں ہا کی ضمیر جو ہے وہ سورج کی طرف جا رہی ہے گی کہ رات سورج کو ڈھانپ لیتی ہے۔ سب سے بڑی کائنات کی نشانیوں میں سے سورج ہے، اور آپ کو پتہ ہے سورج ہر روز اللہ تعالیٰ کے ہاں جا کر سجدہ کرتا ہے گا اور دوبارہ نکلنے کی یہ دعا کرتا ہے گا دوبارہ، اور اس کو جب اجازت دی جاتی ہے گی تو پھر وہ دوبارہ سے نکلتا ہے گا۔ لیکن ایک وقت آئے گا کہ جب سورج اسی طرح سجدہ میں جائے گا اور اللہ تعالیٰ کہیں گے واپس پلٹ جا، تو پھر وہ مغرب سے طلوع ہو جائے گا اور اس وقت انسان کے لیے توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ تو یہاں سورج کے حوالے سے ہی قسم کھا کے اور پھر سورج کے ساتھ جڑی ہوئی ہے گی چاند، اور پھر دن اور رات، دھوپ۔ والسماء وما بناہا، اور قسم ہے آسمان کی اور جیسا کہ اسے بنایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے آسمان کی بناوٹ پہ غور تو کرو۔ ہم سورۃ الملک روزانہ پڑھتے ہیں کہ اس میں بار بار آتا ہے کہ غور کرو، اپنی نظر دوڑاؤ، دیکھو کہیں کوئی تمہیں کجی کوئی ٹیڑھ پن نظر آتا ہے، کیسا اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ والارض وما طحاہا، اور قسم ہے زمین کی اور جیسے کہ اسے اللہ تعالیٰ نے بچھا دیا، یعنی زمین کو اللہ تعالیٰ کیسے بچھا دیا؟ آپ سوچے گول ہے زمین ہماری ارتھ جو ہے، گول ہونے کے باوجود وہ کتنی پھیلی ہوئی ہے، کتنی بچھی ہوئی ہے دکھتی ہے گی، کتنی آسانی۔ آپ سوچیں کسی گول چیز پہ انسان کا اس طریقے سے موومنٹ اور اس طرح سے پوری دنیا کا آباد ہونا، یہ تمام نشانیاں انسان کو غور و فکر سکھا رہی ہیں گی۔ اور آپ دیکھیں تمام قسمیں جو ہے نا جوڑوں کی صورت میں آئی ہیں، پہلے سورج اور چاند کا، پھر دن اور رات کا، اور آسمان اور زمین کا۔ تو ان تمام اپوزٹ قسم کی چیزوں میں تم دیکھو سب ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے نا، سورج چاند سے اپوزٹ ہے، دن رات سے اپوزٹ ہے، آسمان زمین سے اپوزٹ ہے بالکل۔ تو ان نفس انسانی کے بھی کچھ روشن اور تاریک پہلو ہوتے ہیں، یعنی اب جو آگے قسم آ رہی ہے کہ وہ نفس انسانی کے حوالے سے آ رہی ہے کہ انسان کی ذات یا شخصیت کے بھی 2 رخ ہوتے ہیں گے، جس کے بارے میں یہاں پہ بتایا جا رہا ہے اگلی آیت میں وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور قسم ہے نفس انسانی کی اور جیسا کہ اس کو سنوارا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو کس طرح سے سنوارا ہے گا۔ جسمانی طور پہ بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنا کر کتنا خوبصورت بنایا گا، تمام مخلوقات کے مقابلے میں آپ دیکھ لیں، کچھ جو جانور ہوتے ہیں ان کی باڈی پہ ہیئرز ہوتے ہیں گے، کچھ کس قسم کے ہوتے ہیں گے۔ مینڈک دیکھیں اس کی ایسی اسکن جو ہوتی ہے گی چکنی ہوتی ہے گی، سانپ دیکھیں آپ، سب کے الگ اللہ تعالیٰ نے فیچرز رکھے ہیں، لیکن اس کے باوجود سب سے خوبصورت اور سب سے بہترین اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا گا صورت میں۔ اور ذہنی طور پہ بھی انسان کو دیکھیں، ایک تو جسمانی تسویہ ہوتا ہے انسان کا، سوا کا مطلب ہوتا ہے نا سیدھا کر دینا، کہ ماں کے پیٹ میں جو ہو جاتا ہے انسان کا جو جسمانی تسویہ کہ انسان جب باہر آتا ہے تو بالکل ایک خوبصورت کتنا پیارا لگتا ہے نیو بورن۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے ذہنی قوت دنیا میں آ کر انسان کی نشو و نما پاتی ہیں گی، انسان آہستہ آہستہ گرو کرنا شروع کرتا ہے گا۔
تو نفس انسانی کی قسم کھائی گئی ہے. پھر اس کے بعد کیا کہا جا رہا ہے؟ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. بس اس کے اندر، نفس انسانی کے اندر فجورها، اس کا فجور، وتقواها، اور اس کا تقوی رکھ دیا گیا ہے. یعنی فَأَلْهَمَهَا، یعنی لہما مطلب ہوتا ہے نگلنا، یعنی الہام کرنا. یعنی اللہ تعالیٰ نے اندر سے الہام کر دیا، دل کے اندر رکھ دیا ہے گا. دل میں جو خیال ڈالتا ہے نا، الہام جو ہوتا ہے، کہتے ہیں نا وہ فرشتے کی طرف سے آتا ہے، اور ایک وسوسہ ہوتا ہے جو شیطان کی طرف سے آتا ہے. وہی جو ہوتی ہے وہ تو انبیاء کرام پر آتی ہے خالی. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اپنے اندر ایک الارم سیٹ کر کے رکھ دیا گا جو ہمیں ایک فجور اور تقوی، بدی اور گناہ کے بارے میں بتاتا ہے. آپ دیکھیں نا، بدی گناہ کر کے پتہ چل جاتا ہے، ضمیر ہوتا ہے انسان کو جو اندر سے منع کرتا ہے گا. تو اللہ نے دونوں چیزوں کی پہچان انسان میں رکھ دی ہے. ضمیر انسان کو کچوکے لگاتا رہتا ہے یہاں، الا یہ کہ انسان اس کو دبا دے ضمیر کو اپنی. تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو تمہارے اندر فجور و تقوی جو ہے دونوں چیزیں الہام کر دی ہیں. قد افلح من زکاہا. اب ان تمام 8 آیتوں میں جو 8 چیزوں پہ قسم کھائی گئی ہے گی، اس کا جواب آ رہے گا 2 آیتوں میں، جواب قسم. اصل میں فائدہ کیا ہوگا ان سب چیزوں پہ قسم کھانے کے بعد، کہ اصل میں حقیقت میں کامیاب کون ہوگا؟ قد افلح، کامیاب وہ ہوگا یقیناً، من زکاہا، جس نے اس کا تزکیہ کیا، اس نفس انسانی کا تزکیہ کیا، اس کو پاک کیا. کامیابی کے لیے تزکیہ نفس ضروری ہے. دل کو پاک کرنا. کامیابی اصل میں کس چیز میں ہے؟ اپنی باڈی کو چمکانے میں نہیں ہے کہ باڈی کو ہر وقت سیلون میں لے جا کر اور خوبصورت اور فٹنس کا خیال رکھ کر ہی ہم سمجھتے ہیں ہم کامیاب ہو جائیں گے. کامیابی دل کو چمکانے میں. وقد خواب من دساہا، اور ناکام ہو گیا جس نے اسے مٹی میں دفن کر دیا. یعنی جس شخص نے اس کو دفنا دیا، کہ یہ آپ کا ضمیر آپ کو کچوکے لگاتا تھا، لیکن دساہا خاک میں ملا دیا، کرپٹ کر دیا اپنی ضمیر کو، گندا کر دیا. تو جو کرپٹڈ ضمیر و نفس ہوتا ہے نا، تو وہ کیا ہوتا ہے گا، وہ پھر اندر دفن ہو گیا وہ چیز نا، وہ انسان نے فائدہ نہیں ہوا. کیونکہ کہا گیا نا کہ اپنے اصل میں کیا، اپنے دل سے فتویٰ مانگو. خواہ لوگ تمہیں فتویٰ دے بھی دیں کسی برائی کا. لوگ خود کو کیا کرتے ہیں گے، لوگ کوئی برے کام کرتے ہیں، کسی غلطی میں غلط کام کرتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ نا دل اندر سے ملامت کرتا ہے نفس. تو وہ پھر نا لوگوں سے فتویٰ لیتے ہیں، مسئلے پوچھتے ہیں کہ اپنے والدین سے نافرمانی کی یا جھوٹ بولا ہے، یا تو پھر اوروں سے پوچھتے پھرتے ہیں، کنفیس کرتے ہیں کہ ایک بوجھ ہوتا ہے ضمیر کے اوپر جو ہٹے کسی طریقے سے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی قوت انسان کے اندر رکھ دی ہے جو بتاتی رہتی ہے کہ تم نے ٹھیک نہیں کیا ہے. سب سے پہلے دیکھیں، ہدایت پانے کے 3 ذرائع ہیں. ایک تو کائنات کی نشانیاں، جو سب سے پہلے شروع میں بتایا تھا کہ سورج کو دیکھو، آسمان کو دیکھو، زمین کو دیکھو، ایک چاند کو دیکھو. یہ کائنات کی نشانیاں، یہ انسان کو غور و فکر کرائے تو انسان کو اللہ تک حق تک پہنچا دیتی ہیں گی. ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں یہ بات واضح ملتی ہے. دوسری چیز، انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کا نفس اور ضمیر رکھ دیا ہے. وہ انسان کو کچوکے لگاتا ہے، ملامت کرتا ہے کہ تم یہ صحیح نہیں کر رہے، یہ کسی کا حق مار رہے ہو. اور تیسری چیز، پھر اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے ذریعے انسان کے لیے ہدایت کا راستہ بالکل واضح کر دیا ہے. یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں آیتیں، یہ وحی کی تو ہے، وحی الہی کی طرف سے. تو اب بھی اگر بھٹکے انسان تو خود ہی جواب دہ ہے. تو کامیابی اصل میں دل کو چمکانے میں، یاد رکھیے گا. بلے انسان اللہ نفسی بصیرہ، انسان دراصل اپنے آپ کو خوب اچھی طرح جانتا ہے گا. قرآن مجید میں آتا ہے نا، فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو پاک نہ کہو، یعنی اپنی پاکی کے وہ نہ زیادہ وہ ڈھنڈورا پیٹو کہ میں بہت اچھا ہوں. ہر انسان جانتا ہے کہ وہ کون کون سی برائیوں میں ملوث ہے، کہ کون کون سے گناہ یا کون سی چیزوں میں وہ کہاں کرپٹڈ ہے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اپنے اندر ایک چیز رکھ دی ہے گی جو اسے بتاتی ہے گی. تو دیکھیں، مادی ضروریات سے الگ رہ کر تزکیہ کرنے کی بعض وقت ہم کوشش کرتے ہیں. یہاں پر کس چیز تزکیہ بتایا جا رہا ہے گا؟ قد افلح من زکاہا، کہ جس اصل میں تزکیہ وہ ہوتا ہے گا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا. پاک کرنے کے لیے 3 چیزیں ہمیں بتائی گئی ہیں قرآن و سنت میں. قرآن کی تلاوت، اور قرآن کی آیت سے پتہ چلتا ہے، قرآن کی تلاوت، کتاب کی تعلیم، سیکھنا سکھانا قرآن مجید کا، اور الحکمت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات. یعنی اللہ سے ہی دعا کرنی چاہیے تزکیے کے لیے بھی. وہ دعا آتی ہے نا، اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا. یعنی اے اللہ، آتی نفسی تقواہا، میرے نفس کو اس کا تقوی عطا فرما، وزکیہا، اور اس کو پاک کر دے، من زکاہا، جیسے کہ تو پاک کرتا ہے گا، خیر من زکاہا، اور تو بہترین پاک کرنے والا ہے، انت ولیہا، اور تو ہی اس کا ولی ہے، مددگار ہے، انت مولاہا، اور تو ہی ہمارا مولا ہے، آقا ہے. تو یہ دعا جو ہے بہترین دعا ہے گی تزکیہ نفس کے لیے مانگنے کے لیے.